بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا گوشت جو آپ فریزر میں محفوظ کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے آخرت کا بوجھ بھی بن سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ بوٹیاں جنہیں آپ بڑے شوق سے سنبھال کر رکھتے ہیں آپ کے اعمال نامے میں جرم کی صورت میں لکھی جا سکتی ہے؟ آج کے اس ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عام مگر موہنک عمل کی جسے بہت سے مسلمان معمولی سمجھ کر روز کرتے ہیں، مگر وہ عمل ان کی قربانی کو بے روح، ان کے دل کو بے ایمان اور ان کی نیت کو دنیا پرست بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے گوشت کو فریزر میں ذخیرہ کرنے کی عادت پر۔ ایک ایسی عادت جو معاشرے میں غربت، حسد، بے برکتی اور روحانی عذاب کو جنم دیتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک فتویٰ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے واپسی کی، اخلاص، اعشار اور قربانی کی اصل روح کی طرف۔ ذرا ٹھہریے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ اس میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا قربانی کا گوشت فریزر میں رکھنا جائز ہے، کتنے دن رکھ سکتے ہیں، اور ہم یہ سوال کریں گے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے۔ کیا واقعی ہم نے قربانی کی یا محض گوشت کا کاروبار کیا؟ اور وہ بزرگ عورت جو گلی کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے بچے قربانی کی خوشبو کو سونگھ کر رو رہے ہیں، کیا اس بیوہ کو ایک پیکٹ گوشت بھی دیا جس کا شوہر کئی سال پہلے دنیا چھوڑ گیا اور آج بھی اس کے چولہے پر کچھ نہیں پک رہا؟ کیا اس کو بھی گوشت دیا؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تقویٰ، اعشار اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کے پہلے دن قربانی کی جاتی ہے، دوسرے دن گوشت پیک کیا جاتا ہے اور تیسرے دن فریزر بھر دی جاتی ہے۔ پھر وہ گوشت 10 مہینے تک نکالا نہیں جاتا، کبھی رمضان میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی باسی ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، اور بیچ میں کتنے غریب، یتیم، مسکین بھوکے رہ جاتے ہیں جنہیں کبھی وہ گوشت دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ یہ ظلم ہے، کھلا ہوا ظلم۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے بہت زیادہ گوشت ذخیرہ کر لیا۔ جب خلیفہ کو خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے اپنی قربانی اللہ کے لیے کی تھی یا اپنے معدے کے لیے؟ محترم ناظرین، ایسی ہی باتیں ہمیں سوچنی ہوگی، اور ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صرف گوشت دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جس نیت سے دیا جائے وہ بھی قابل غور ہے۔ کچھ لوگ محض دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، کچھ لوگ حقارت سے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ گوشت نکال کر دیتے ہیں جو خود نہیں کھاتے، یعنی چربی، ہڈیاں یا خراب حصے۔ کیا یہ اللہ کے راستے میں دینے کا صحیح طریقہ ہے؟ کیا ہم اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز کو اپنے معیار سے بھی نیچے رکھیں گے؟ اب آئیے مسائل کی طرف، اور یہاں ہم دلائل، فتویٰ اور سنت کی روشنی میں بات کریں گے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے پہلے سال فرمایا تھا، تم گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھا کرو۔ اس حکم کی بنیاد اس وقت مدینہ میں غربت اور قحط تھی۔ بعد میں جب حالات بہتر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ اجازت ہے، اس بات کا لائسنس ہے کہ سارا گوشت صرف خود ہی رکھ لے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ علماء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے۔ اگر کوئی شخص سارا گوشت خود رکھ لیتا ہے تو اچھے اس کی قربانی شرعی طور پر ہو جاتی ہے، لیکن وہ سنت کے خلاف ورزی اور غریبوں کا حق مارنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فریزر میں گوشت رکھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ، مثلاً 1/3 یا آدھا حصہ فریزر میں رکھتا ہے تاکہ بعد میں استعمال کرے، اور باقی غربا و مساکین میں تقسیم کرتا ہے، تو یہ عمل جائز ہے۔ اگر پورا گوشت خود رکھ لے اور دوسروں کو کچھ نہ دے تو یہ شخص ناپسندیدہ اور خلاف تقویٰ ہے۔ مزید یہ کہ اگر فریزر میں رکھا ہوا گوشت خراب ہو جائے، باسی ہو جائے، بدبو دینے لگے اور پھر اسے پھینکنا پڑے تو یہ عمل تضییع کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کو ضائع کرنا۔ قرآن کہتا ہے، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہے۔ محترم ناظرین،
آپ اندازہ کریں کہ قربانی جیسے پاک عمل کو ہم خود ہی تباہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم گوشت غریبوں کو دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اسے بیچ دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے کے بعد تمہارا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر واقعی آپ کو کسی کا رویہ ٹھیک نہیں لگتا تو کسی دوسرے مستحق کو دے دے، لیکن دینا چھوڑ نہ دے۔ قربانی کا گوشت صرف دنیا میں پکانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے کے لیے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گوشت فریزر میں رکھنا جائز ہے، بشرطیکہ کہ اس کا کچھ حصہ ضرور غربا و مساکین میں تقسیم کیا جائے، اور ذخیرہ کرنے کی نیت دنیا پرستی، بخل یا خود غرضی نہ ہو، تقوی، اخلاص اور اعشار ہو، تبھی آپ کی قربانی قرب الہی کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ گوشت فریزر میں رکھنے لگے تو ایک لمحہ رک کر دل سے پوچھے، یہ اللہ کے لیے ہے یا میرے لیے؟ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں، اور قربانی کے قریب دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں۔